بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سمجھ عطا فرمائی اور دین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ایک مقصد کے تحت. ان الدنیا خلقت لہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان الدنیا خلقت لہم، کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ بِالْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے بنایا. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ساری دنیا کو انسانوں کے لیے بنایا اور ساری انسانیت کو اپنے لیے بنایا. کیا مطلب؟ کہ دنیا کے اندر رہ کر جو انسان اللہ کی، اس کے رسول کی مان کے زندگی گزارے گا، وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر میں ہے. اور جو انسان دنیا کے اندر رہ کر اللہ اس کے رسول کے خلاف زندگی گزارے گا، اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف مانے گا، اللہ اس کے رسول کے خلاف جیے گا، اللہ اس کے رسول کے خلاف بات چلائے گا، وہ دنیا میں رہ کر دنیا والا ہے، دنیا دار ہے. اور دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب ملعون ہے. تو میرے عزیزوں، اس بات کو سمجھنا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو مبعوث فرمایا. ہر نبی نے آ کر دنیا کے اندر یہی محنت کی کہ دنیا کے اندر رہ کر انسانوں کا تعلق اللہ سے ہو جائے، وہ اللہ کی مان کے زندگی گزارنے والے بن جائے. اب یہ ضابطہ اور قانون رہا ہے اللہ کا. میں آپ کو کچھ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اصل میں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بہت گہری اور بہت دقیق بات ہے. اس لیے بڑی غور سے اس بات کے ایک ایک الفاظ کو سننا. اور جتنی بات میں کہوں گا یہ پوری کی پوری بات دلیل کے ساتھ کہوں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں. تو میرے عزیزوں، یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ جو نبی دنیا کے اندر اللہ اور اس کے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے آیا، دنیا میں رہتے ہوئے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی فکر کیا. جتنے نبی دنیا میں آئے ان کو تکلیف دی گئی، پریشان کیا گیا. چاہے وہ پریشانی گھر والوں کی طرف سے آئی، رشتہ داروں کی طرف سے آئی، دوست احبابوں کی طرف سے آئی، چاہے وہ پریشانی گالیوں کی شکل میں آئی، جادو اور مجنون کہنے کی شکل میں آئی، زانی کہنے کی شکل میں آئی، یا پھر کافر کہنے کی شکل میں آئی، یا ہمارے بتوں کو غلط کہنے کی شکل میں آئی، یا ہمارے باپ دادا کو غلط کہنے کی شکل میں آئی. پریشان کیا گیا نبیوں کو، اور یہی ضابطہ رہا، یہی قانون رہا. جب جب نبی اللہ کی طرف بلاتے، ایک بات کہتے، تو لوگوں کا اجتماعی مخالفت یہ رہی، یہ تو ہمارے سامنے کا تھا، اس کو کیسی نبوت مل گئی؟ یہ تو ہمارے میں ہی پیدا ہوا، ہمارے ہی جیسا ہے، اس کو اللہ نے کیسا نبی بنا دیا؟ ہر نبی کو یہ تانا دیا گیا. اور یہ تانا اور یہ پریشانی اور یہ مصیبتیں جو نبی پر آئی، یہ حسد کی بنیاد پر آئی. حسد، جلن، تکبر، کہ قوم ان سے تکبر کرتی.
کیونکہ نبی فتح حال ہوتے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی فکر میں رہتے، دنیا سے بے پرواہ رہتے، تو یہ حالات، یہ پریشانی ہر نبی پر آئی، اور یہ ضابطہ ہے، اور یہ حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتے رہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا تو سارے نبیوں کی تکالیف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا تھا اور گزارا گیا۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی تکلیف اس دین کی راہ میں اور حق کی راہ میں مجھے دی گئی، اتنی تکلیف کسی نبی رسول کو نہیں دی گئی۔ 1.25 لاکھ انبیاء ایک طرف اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہے، غور کرو، کہ جتنی حق کی راہ میں تکلیف مجھے دی گئی، مجھے ڈرایا گیا، مجھے ستایا گیا، کسی نبی رسول کو نہیں ستایا گیا۔ سیرت مصطفیٰ، حیات الصحابہ، سیرت حلبیہ، ساری کتابوں کا نچوڑ ہے یہ الفاظ۔ یعنی اس راہ کے اندر کہ اللہ کے بندوں کو خالص اللہ کی طرف جوڑنا، مجھے جسمانی تکلیف بھی دی گئی، روحانی تکلیف بھی دی گئی، جذبات کو بھی ٹھیسا گیا، جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی، مجھے کافر بھی کہا گیا، بددین بھی کہا گیا، زانی بھی کہا گیا، جادوگر بھی کہا گیا، ہر طریقے کی تکلیف دی گئی۔ اور یہ ساری تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آئی، وہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کی طرف سے آئی، چاہے چچا کی شکل میں ہوں، بھائی کی شکل میں ہوں، تایا کی شکل میں ہوں، دوست کی شکل میں ہوں، برادری والوں کی شکل میں ہوں، دوست احباب کی شکل میں ہوں۔ یہ ساری کی ساری تکالیف سب سے پہلے اپنے والوں کی طرف سے آئی۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا کہ اللہ کے نبی آگے نکلتے دعوت دے کر، لوگوں کو سمجھا کر، اور پیچھے سے ابو لہب کہتا اس کی بات نہ مانو، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہے، مجنون ہے، ساحر ہے۔ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، نماز کی حالت میں پیٹھ پر گندگی ڈالی گئی، مارا گیا، کچرا ڈالا گیا، صرف اس وجہ سے کہ نبی بندوں کی ذات کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، اور اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ حق بولنے میں، نہ حق کی بات پہنچانے میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا تھا، اس کا مفہوم کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند، ایک ہاتھ میں سورج آ جائے، اور مجھے یہ کہا جائے کہ کام چھوڑ دو یہ دین کا، میں نہیں چھوڑوں گا، تو میرے عزیزوں یہ ضابطہ اور قانون ہے قیامت تک کا۔ کون سا ضابطہ اور قانون؟ کہ جو نبی کی ذات سے تعلق رکھے گا، اور جو نبی کے کام کو کام بنائے گا، اور جو نبی کے مقصد کو مقصد بنا کے جیے گا، اس کے اوپر حالات آئے نا یقینی ہے۔ نبی سے محبت ہونے کی علامت یہی ہے کہ اس پر حالات آئے گی۔ اب چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، یا ولی عظام ہو، جس کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے میل کھائے گی، جس کی فکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل کھائے گی، جس کی محنت اللہ کے نبی سے میل کھائے گی، اس کے اوپر مصیبت، پریشانی، حالات آنا یقینی ہے۔ یہی حق ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے جب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سوچ سمجھ کر کہو، کیونکہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر تکالیف اور پریشانی ایسی آتی ہے جیسے اونچائی کی طرف سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اوپر سے نیچے کی اور پانی رکتا ہی نہیں، بڑی تیزی سے آتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے حدیث کا، مثال کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے۔ اس لیے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو، کیسی کیسی تکلیف آئی، مارا گیا، کاٹا گیا، بے عزت کیا گیا، تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، ہم ہزاروں واقعات سنتے، صرف اس وجہ سے
کہ صحابہ نے اپنے مزاج کو مزاج محمدی بنایا تھا، اپنی زندگی کا مقصد وہ بنایا جو مقصد زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. جس مقصد کو نبی لے کر آئے تھے وہ مقصد صحابہ لے کے چل رہے تھے، اس لیے تکلیف اٹھا رہے تھے. اور صحابہ کو بھی تکلیف دینے والے اپنے ہی تھے، کوئی دوسرے نہیں تھے، اپنے ہی تھے. یہ جمہور علماء کی زندگی ہے اور یہ خلاصہ ہے، حقانیت ہے کہ جو حق کی راہ پر چلے گا وہ ضروری نہیں نبی ہو صحابی ہو، جو کوئی اللہ کے نبی کے مشن کو لے کر چلے گا اور حق کو حق ظاہر کرے گا، ثابت کرے گا، اس کو بے عزتی جھیلنا پڑے گی، اس پر حالات آنا یقینی ہے. لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ حالات آیا، یہ حالات رحمت ہے یہ زحمت ہے. یعنی جو حالات آ رہے ہیں بندے پر، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے یا عذاب ہے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کسی بندے کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں کسی بھی لائن سے، پریشانی، حالات کہ لوگ برا کہہ رہے ہیں، بھلا کہہ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، فتوے لگا رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، گستاخ کہہ رہے ہیں، یہ حالات میں وہ بندہ جمع ہوا ہے نیک اعمال پر، استعداد اور مستعدی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ نیک عمل پر جمع ہوا ہے، سمجھ جاؤ یہ حالات اس بندے کے اوپر رحمت ہے ترقی دلانے کے لیے. کہ ایک بندہ نماز اور تہجد و نفل پڑھا کرتا تھا، حالات آنے کے بعد وہ اپنے اعمال پر جمع ہوا ہے، بلکہ اس نے عبادت میں اضافہ کر دیا، یہ حالات اس پر جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اور ایک بندہ عبادت گزار تھا، حالات اور پریشانی اور مصیبت آنے کی وجہ سے اس نے عبادت میں کمی کر دیا اور اپنے حق ہونے کی جگہ سے ہٹ گیا، بھاگ گیا اور دینی کام چھوڑ دیا اور جفا اور سزا کر رہا ہے. دین کے کام کو پکڑ کے نہیں رکھا، جگہ کو پکڑ کے نہیں رکھا، مرکزیت کو چھوڑ دیا. سمجھ جاؤ یہ حالات اس کے اوپر عذاب بن کر آئے، اور اس لیے آئے کہ اس نے زمانے ماضی میں کچھ ایسے عمل کیا تھا جس سے ناراض ہو کے اللہ نے اس سے یہ نیک اعمال کو چھڑوانے کے لیے اور اس نیک جگہ سے ہٹانے کے لیے یہ حالات اس پہ ڈالے. ہاں تو میرے عزیزوں یہ بات کو سمجھنا ہے. اس لیے جتنے حالات آپ کے سامنے آئے گی، آپ پڑھو کتابیں، اٹھا کے دیکھو، ہر اللہ والے کی حالات زندگی آپ کو پریشانی اور مصیبت میں ملے گی. چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، چاہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری ہی کیوں نہ ہو، امام احمد بن حنبل ہی کیوں نہ ہو، امام اعظم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. دنیا کے اندر 75% لوگ وہ ہیں جو امام اعظم اور امام ابو حنیفہ کے مسلک پر چلتے ہیں، حنفی مسلک کے. لیکن امام ابو حنیفہ کو مرنے کے پہلے کفر کے فتوے دیے گئے، تو کیا ہم اس کفر کے فتوے کی وجہ سے ان کا مسلک چھوڑ دیں گے؟ امام احمد بن حنبل کے حالات کو دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد اور امام اور محدث اور مفسر اور متقی اور اللہ والے، لیکن اس دور کے اندر ایک مسئلہ چھڑ گیا معتزلہ کا کہ قرآن جو ہے کیا ہے، مخلوق ہے، یہ کلام ہے. تو ساروں کا کہنا یہ تھا، اس وقت کے بادشاہ نے پیٹ بھرو مفتیوں کو چن لیا اور خرید لیا، سب کا کہنا ہے کہ مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل کا کہنا نہیں، اللہ کا کلام ہے. اب انہوں نے تو حق کہا نا کہ قرآن کہہ رہا ہے ھذا کلام ربی، یہ تیرے رب کا کلام ہے. امام احمد بن حنبل نے بھی کہا، امام احمد بن حنبل نے بھی یہی کہا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. تو بادشاہ وقت نے قید کر لیا اور ان کا درس بند کرا دیا، اور اس وقت کے مفتیوں کے ذریعے سے ان پر کفر کے فتوے لگا دیے اور گھر میں قید و بند کر دیا اور کوڑے لگوائے، اور مرنے کے بعد نظر بندی کی صورت میں جنازہ نکلا، جلانا چاہ رہے تھے کہ مرتد ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات کو آپ پڑھیں،
اور سمجھے تو آپ کے سامنے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ قیامت تک قانون یہی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے مکمل حالات یہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا پابند ہوگا اور اہل سنت والجماعت کا متبع ہوگا، اس کے اوپر حالات آنا یقینی ہے۔ وقت بدلے گا، لوگ بدلیں گے، حالات بدلیں گے، لیکن حالات آئے گی۔ ما انا علیہ و اصحابہ، یہ اہل سنت والجماعت کا قانون ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو امام المحدث کہ بخاری شریف جو حضرت نے لکھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح اور سب سے معتبر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہے۔ اسحل الکتب بعد کتاب اللہ، امام بخاری کی کتاب۔ واقعہ یہ ہے، مختصر غور سے سننا، غور سے سمجھنا اس کو۔ اور آج کے دور میں جو حالات چل رہے ہیں حضرت جی مولانا صاحب کے متعلق، حضرت جی مولانا صاحب کے متعلق جو حالات اور بیان اور فتاوے اور بدگمانیاں اور زبان درازیاں جو چل رہی ہے، ان حالات پر غور کرنا اور سمجھنا، تو آپ کو سمجھ میں یہ آئے گا کہ یہ حالات تو زمانے ماضی اور اول سے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلیں گی، کیونکہ جو مداحین ہوگا اس کے اوپر حالات نہیں آئے گی۔ مداحین کسے کہتے ہیں؟ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جو دوستوں میں محبوب ہو اور پڑوسیوں میں محمود ہو، یعنی سارے دوست اس سے محبت کرتے اور سارے پڑوسی اس کو اچھا کہتے، اغلب یہ ہے کہ وہ مداحین ہوگا، یعنی غالب گمان یہ ہے کہ وہ دو ٹونڈیا ہوگا، دو منہ کا سانپ۔ دو منہ کا سانپ دیکھیں، پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا، جس میں ملے ویسا، جدھر جا رہے ادھر کی گا رہے ہیں، عورتوں میں گئے تو عورتوں کی بات، آدمی میں گئے تو آدمی کی بات، کافروں میں بیٹھے تو کافروں جیسی، منافقوں میں گئے تو منافقوں جیسی، بے نمازیوں میں گئے تو بے نمازیوں کے فضائل بیان، نمازی میں گئے تو نمازیوں کے فضائل بیان۔ یعنی بھائی ہم کو سب میں رہنا پڑتا، سب سے مل جل کے رہو، گو کھانے کی جگہ گو کھا لو، اناج کھانے کی جگہ اناج کھا لو۔ اس کو مداحین بولتے ہیں، منافق۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نوجوان تھے اور نئے نئے عالم بن کر آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم اور فراست اور حکمت ان کی پیدائشی تھی۔ ان کے والد بھی محدث تھے اور یہ بھی محدث بنے، اور نوجوان تھے اور بہت بڑے محدث بنے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے جید علماء، فقہا، مفتیان، مشائخ اور صوفیہ ان پر رشک کرتے کہ یہ اپنے سامنے کا بچہ ایسے کیسا اس نے علم حاصل کر لیا کہ بڑے بڑے مقرر اور فاضل اور مولوی اور مفتی علماء ان کے سامنے حدیث کی سند بیان کرنے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ حدیث کے لفظ نہ پکڑ لے۔ اتنا پائے کا علم تھا اور ایسی حدیث حفظ تھی۔ اب اللہ کو ان سے کام لینا تھا، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخارا کے اندر بہت دین کی محنت کی۔ اب انسان جب حق کی راہ پر چلتا ہے اور حق بات کو پھیلاتا ہے تو اس کو عزت بھی ملتی اور اس کے دشمن بھی بنتے، دوست بھی بنتے۔ کبھی کبھی دشمن دوستوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور یہ دشمنی صرف حسد کی بنیاد پر ہوتی کہ ہمارے سامنے کا بچہ یہ اتنا آگے بڑھ گیا، اس سے لوگ سلام کر رہے ہیں، اس سے لوگ مسافہ لے رہے ہیں، اس کو حضرت حضرت کہہ رہے ہیں، اس کو اپنے آگے رکھ رہے ہیں، اور ہماری زندگی پھر ہم نے کہاں جانا۔ تو حالات یہ بنے مختصر کہ جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے وہیں درسگاہ شروع ہو جاتی، جہاں امام بخاری بیٹھ جاتے وہیں مجلس لگ جاتی، اور بڑے بڑے علماء اور مفتیان کی مجلسیں برخاست۔
یہ دور معتزلہ کا تھا اصل میں. قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے، اس پر بہت بحث چلتی تھی. اور دور حکومت جو تھی اس پر یہودیت کا اثر تھا اور وہ قرآن کو مخلوق ثابت کرنے میں لگے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کو مخلوق کہے گے تو مخلوق کے اندر غلطی پائی جاتی ہے. اگر مخلوق ثابت ہو جائے کہ قرآن مخلوق ہے تو مخلوق کے اندر عیب ہے، خالق عیب سے پاک ہے. جب خالق عیب سے پاک ہے تو خالق کا کلام بھی عیب سے پاک ہے. یعنی قرآن میں جو ہے وہ حق ہے. اگر قرآن کو مخلوق کہا جائے گا تو مخلوق کے اندر عیب پایا جائے گا، یعنی قرآن کے اندر غلطی بھی ہے، مانو یا نہ مانو. یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا جو چل رہا تھا، اور بڑے بڑے علماء اس معاملے میں اپنے منہ کو بند کیے ہوئے تھے. بہت کم علماء ایسے تھے جو بولتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو خاموشی میں بولتے تھے، اور اکثر تو چپ بیٹھے ہوئے تھے، وہی مداحین. اور اکثر علماء امام بخاری سے جلن اور حسد بھی رکھتے تھے. اب واقعہ یہ ہوا اصل کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شہرت بہت ہو گئی، بہت شہرت ہوگی، بہت شہرت. یہ جو باتیں میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں، یہ باتیں یہ میری ذاتی تحقیق ہے کتابوں کے مطالعے سے. اس کے علاوہ آج کے دور کے جتنے اہل اللہ ہیں جن سے میں نے سنا ہوں، چاہے مفتی ابو قاسم نعمانی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا ارشد مدنی، مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی، ان تمام کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں. ان کے علاوہ میری کتب سے میری ذاتی تحقیق یہ ہے جو میں آگے بتاؤں گا آپ کو. تو حسد کی وجہ سے لوگ ان سے دشمن بن بیٹھے، اور یہ حسد جو ہے نا، یہ حسد نے امت کو گر کر دیا. حسد ساری امت کی بھلائی یہ حسد ختم کر دیتا ہے. آپس میں فتاوے ملنا، آپس میں کفر کے فتوے لگنا، آپس میں لڑائی جھگڑے لگنا، یہ صرف حسد کی بنیاد ہے اور کچھ نہیں. اور یہی معاملہ امام بخاری کے ساتھ ہوا کہ امام بخاری بخارا سے نیشا پور بلائے گئے کہ امام بخاری کا بہت شہرت ہو گئی، بہت شہرت کہ امام بخاری کا یہ علم ہے اور یہ مرتبہ ہے. تو امام بخاری کو دعوت دے کر نیشا پور کے بادشاہ نے اور نیشا پور کے حکمرانوں نے اور وہاں کے اللہ والوں نے اور علماء نے اور وہاں کے شاگردوں نے امام بخاری کو نیشا پور بلایا. نیشا پور. اور نیشا پور بلانے کے بعد امام بخاری کا استقبال ہوا نیشا پور میں. استقبال کیسا ہوا؟ کتابوں میں آتا ہے اس وقت کے سارے بڑے بڑے علماء ان کے استقبال کے لیے نیشا پور شہر سے باہر آئے، جس کے اندر امام زہری بھی تھے. امام زہری یہ اس وقت کے بہت بڑے محدث تھے اور اللہ والے تھے اور بڑے مفسر تھے. ان کی بہت بڑے بڑے شاگرد تھے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ بھی پہلے امام زہری کے شاگرد تھے، اس کے بعد امام بخاری کے شاگرد بنے. 8000 گھوڑے سوار امام بخاری کے استقبال کے لیے آئے. 14000 لوگ پیدل چل کر آئے. ان میں امام زہری بھی تھے، امام مسلم بھی تھے. سوچو اتنے شاہانہ اور بادشاہانہ استقبال کے ساتھ امام بخاری کو نیشا پور لایا گیا، اور نیشا پور لاتے سے وہاں ان کی درسگاہ شروع ہو گئی. چاروں طرف سے لوگ امام بخاری کی درس میں آنے لگے. ایک دن چلتا رہا، 2 دن چلتا رہا. بڑے بڑے وقت کے محدثین نے سوچا کہ چند دن نیشا پور رہے گے، اس کے بعد اپنے وطن بخارا چلے جائیں گے. لیکن قدرت کو کچھ اور بتانا تھا. ہوا یہ کہ امام بخاری کے شاگردوں نے اور امام بخاری سے چاہنے والوں نے امام بخاری کو وہیں مقیم کر لیا، نیشا پور میں. اب جتنے دوسرے محدثین کی درسگاہیں تھی وہ مان پڑنے لگیں.
جس میں امام زہری بھی تھے. تو لوگوں نے کہا کہ اپنے شاگرد کم کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا امام بخاری کی درس میں جا رہے ہیں. یہیں سے حسد کا معاملہ شروع ہوا کہ ہمارے شہر میں آ کر، ہمارے گاؤں میں آ کر ہمارے شاگرد لے لیا تو ہم کیا کریں گے. دیکھو یہ بات میں پوری تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں. ابو قاسم نعمانی نور اللہ مرقدہ نے، مفتی ابو قاسم نعمانی جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں اور محتمم ہیں، ان کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے صاف الفاظ میں کہا یہ سارا مسئلہ، سارا جھگڑا یہ حسد کی بنیاد پر ہوا. اور کتابوں میں لکھا ہے، سیرت امام بخاری ایک کتاب ہے، اسی میں بھی لکھا ہوا ہے. میں گھما پھرا کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، صاف بول رہا ہوں. ایک اللہ والے کی اللہ والیت اور اس کی ولایت مسمم ہے، لیکن پہلے وہ انسان ہے، بشر ہے، اس پر بھی حسد غالب آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کوئی بھی ولی نبی نہیں بن سکتا، نبی پہ شیطانیت غالب نہیں آ سکتی. چاہے نبی کے علاوہ کتنے بڑا قطب ابدال ہو، اس کے اوپر دل ہے، نفس ہے، شیطان ہے، بری عادتیں ہیں، اس پر غالب آنا ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ مرنے کے پہلے اللہ اس کو صحیح کر دے گا اور روز محشر میں اس کی عزت ہوگی، وہ معاملہ الگ ہے. تو مفتی ابو قاسم صاحب کی روایت سے اور ان کے الفاظوں میں یہ ہے کہ یہ حسد کا معاملہ تھا، اور میری بھی تحقیق یہ ہے کہ یہ حسد کا معاملہ تھا. اب مختصر یہ ہوا کہ اس دور کے اندر یہ معتزلہ کا زور تھا. اب حاسدوں نے اور آپس میں اختلاف کرنے والوں نے یہ کہا اور یہ مشورہ کیا، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ کچھ ایسی بات امام بخاری سے چھیڑے کہ امام بخاری جو ہے وہ بات کا جواب دے دے اور موجودہ حکومت کی نظر میں امام بخاری کی شخصیت مجروح ہو جائے. تو اس وقت کے بادشاہ سے یہ کہا گیا کہ تم امام بخاری سے یہ کہو کہ تو میرے بچوں کو پڑھانے گھر آ. لوگوں کو پتا تھا اگر امام بخاری گھر پڑھانے جائے گا تو ہم اس کو تانا دیں گے کہ بادشاہ سے مال کی محبت میں ان نے ایمان اور اپنا دین بیچ دیا. اور امام بخاری پڑھانے نہیں جائے گا تو بادشاہ کی نظر میں بادشاہ کی بے عزتی ہوگی، بادشاہ اس کو نیشا پور سے باہر نکال دے گا، ہمارا کام بن جائے گا. ایسا ہی ہوا کہ بادشاہ نے امام بخاری سے جب کہا کہ میرے بچے کو گھر پڑھانے آؤ، امام بخاری نے منع کر دیا کہ میں علم کی قدر بے قدری نہیں کرتا، جس کو علم سیکھنا ہے وہ میرے پاس آئے. ہر دور میں ایسا ہوا ہے، کسی سے جب حسد ہوتا ہے اس کے سامنے ایسے حالات پیش کیے جاتے ہیں، ایسی باتیں بنا کر رکھی جاتی ہیں کہ وہ اللہ والا کتنا ہی بڑا ہو وہ ایسی بات کہہ دے اس کی زبان سے کہ آگے والے اس کے دشمن بن جائیں. امام بخاری نے یہی کیا، مجبور تھے، اہل سنت والجماعت کے عقیدہ رکھنے والے تھے، انہوں نے صاحب کہہ دیا میں نے گھر آ کے نہیں پڑھا سکتا. بادشاہ نے کہا گھر آ کے نہیں پڑھا سکتے تو ایک ٹائم مقرر کرو کہ جب اس وقت صرف میری ہی اولاد پڑھے گی. امام بخاری کہنے لگے یہ تو درس حدیث ہے، اس میں چھوٹا بڑا نہیں ہے، پڑھنا پڑے گا آپ کو سب بچوں کے ساتھ چاہے وہ آپ کی اولاد کیوں نہ ہو. بادشاہ کو یہ بات بہت گرا گزری، اس نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ مجمع امام بخاری کے ساتھ تھا، عوام کا، خواص کا، علماء کا، اور بادشاہ کو ڈر تھا کہیں میری مخالفت نہ ہو جائے. لیکن بادشاہ کے دل اور دماغ میں کھٹکا ضرور آ گیا تھا کہ امام بخاری کا کچھ تو کرنا ہے. اب اس کے دل کے اندر بغض آ گیا، یعنی لوگوں نے جو چاہا تھا وہ بیج بو دیا گیا. اب ایک دن کا واقعہ یہ ہوا کہ امام بخاری کی درسگاہ بھری ہوئی تھی اور پورا مجمع لگا ہوا تھا. امام زہری نے اور دوسرے محدثین نے یہ باقاعدہ طے کیا کہ چند طلباء کو ان کی مجلس میں بھیجا جائے، اور بادشاہ کی طرف سے یہ سیٹنگ کری ہوئی تھی کیونکہ بادشاہ تو پہلے چڑا ہوا تھا، تو بادشاہ نے بھی ان کی مدد کی. ایسے الفاظ لے کر بھیجا گیا اور یہ پوچھا گیا سوال کہ آپ کہو قرآن کیا ہے، قرآن کے مسئلے پر آپ کیا کہتے ہو. ایک مرتبہ اس نے یہ پوچھا مسئلہ امام صاحب سے، امام بخاری سے، کہ آپ قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو. تو امام بخاری نے اس کے جواب دینے سے اعتراض کیا اور اعتراض کر کے اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ ہٹ جائے کہ میں نے سنا ہی نہیں. پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ
کیونکہ جن لوگوں نے سوال پوچھنے والوں کو بھیجا تھا اس درس کے اندر وہ سمجھا کر بھیجا تھا، کسی طریقے سے آپ اس کا جواب نکال کے رہنا۔ اس کی وجہ ایک تھی، دو وجہ تھی۔ اگر امام بخاری قرآن کے مسئلے میں یہ کہہ دے کہ مخلوق ہے تو ویسے امام بخاری کافر ہو گیا، ان کو نیشہ پور سے ہم ہکال دیں گے۔ اور اگر امام بخاری نے یہ کہا کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ بادشاہ کی نظر میں اس کی شخصیت مجروح ہو جائے گی اور بادشاہ ویسے ہی اس کو ہکال دے گا، یعنی دونوں طرح سے امام بخاری کی ہار ہوگی۔ جب امام بخاری ہمارے شہر سے نکل جائے گا تو ہماری دکانداری خود بخود چلنے لگے گی، ہماری عزت خود بخود واپس آ جائے گی۔ اور ہوا ایسے ہی، جب مجمع کے اندر ان پوچھنے والوں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ کے نزدیک قرآن کیا ہے، اور جب بحث بڑھنے لگی تو امام صاحب نے اپنی زبان سے صاف کہا القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وغیر مخلوق، وغیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ جب پوچھنے والے نے دوبارہ کہا تو امام بخاری نے پھر برجستہ غصے میں کہا القرآن کلام اللہ، کلام اللہ وغیر مخلوق، کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا لِلَفْظِ بِالْقُرْآنِ مخلوق، لیکن جو لفظ ہم نکالتے ہیں زبان سے تلاوت کے دوران میں وہ مخلوق ہے، کہ کلام جو لکھا ہوا ہے وہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں یہ مخلوق ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ امام بخاری نے صحیح کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارے زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں الف با تا یہ مخلوق ہے۔ اب اس الف سے اللہ کہو یا اس الف سے عام کہو، اس با سے بلّہ کہو یا اس با سے تم بال کہہ دو، بلی کہہ دو، یہ مخلوق ہے۔ جب یہ باتیں چلی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے جگہ صحیح تھے، وہ اپنے مسلک پر صحیح تھے، اپنے موقف پر صحیح تھے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ تھے، لیکن لوگوں نے یہ بحث چھیڑ دی اور یہ افواہ اڑا دی کہ امام بخاری کا کہنا ہے قرآن مخلوق ہے، القرآن کلام اللہ وغیر مخلوقین کو کاٹ کر کہہ دیا وہ مخلوقین، وہ مخلوقین، وہ لفظ بالقرآن مخلوقین، وہ لفظ بالقرآن مخلوقین۔ اب آپ سمجھ سکتے لفظ بالقرآن مخلوق، کہ لفظ جو ہے یہ مخلوق ہے، اوپر کا کلام چھوڑ کر نیچے کے الفاظ کے معنی بتانا شروع کر دیے کہ امام بخاری یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ اب پورے بخارا، پورے نیشا پور کے اندر یہ شور ہو گیا کہ امام بخاری بکا ہوا مولوی ہے، امام بخاری نے اللہ کے کلام کے شان میں گستاخی کی، اللہ کے کلام کو مخلوق کہہ دیا، غلط کہہ دیا، اور راتوں رات یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ علاقے میں پھیلی نہیں، پھیلائی گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ لوگوں نے باقاعدہ پری پلانی اور منصوبہ بند طریقے سے پھیلائی، کیونکہ لوگ اعتراض کرنے کی نیت سے ہی امام بخاری کی درس میں آئے تھے۔ جیسے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان میں کچھ لوگ بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ان کے بیانات پر تنقید کرے، ان کے بیانات کو پکڑے، ان کے الفاظوں کو پکڑے، ان کے الفاظوں کو کاٹ چھاٹ کرے۔ 3 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، اس 3 گھنٹے کے بیان میں سے 3 منٹ کی کلپ نکالی جاتی ہے، 2 گھنٹے ادھر کے چھوڑ دیتے، 1 گھنٹہ ادھر کا چھوڑ دیتے، اول کا 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے آخر کے، اور بیچ کے 3 منٹ، یعنی 3 گھنٹے کے بیان میں سے 3 منٹ کی کلپ نکالتے۔ اب آپ بتاؤ 3 گھنٹے کے بیان میں سے 3 منٹ کی کلپ اگر بیچ کے نکالے اور اس کو سنے، انسان کیا سمجھے گا؟ جیسے امام بخاری نے کہا القرآن کلام اللہ وغیر مخلوق،
لفظ بالقرآن مخلوقین، تو لفظ بالقرآن کے لفظ مخلوق ہے، اس کو پکڑ کر ان پر کفر کے فتوے دے دیے، کفر کے، دہریت کے، یہودیت کے، نصرانیت کے، اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے گستاخی کے۔ پوری راتوں رات پورے نیشاپور کے اندر یہ بات پھیل گئی، یہاں تک کہ علماء اور مفتیان نے فتوے جاری کر دیے اور اشتہار بازی کر دیے راتوں رات، اور کہا کہ امام بخاری کافر ہو گیا، واجب القتل ہے، اس سے سارے کے سارے لوگ علمی بیعت توڑ دو۔ اور صبح ہوتے ہوتے سارے نیشاپور کے اندر یہ عام چرچا ہو گیا کہ امام بخاری کافر ہے۔ اب اس کے پاس کوئی علم سیکھنے نہ جائے، اس کے پاس کوئی درس گاہ میں نہ جائے، اس سے کوئی بات نہ کرے، اس کے مرکز میں کوئی نہ جائے۔ جیسے آج کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کافر ہو گئے، گستاخ رسول ہے، اللہ پر تہمت باندھ رہے ہیں، ہاں، یہ صرف حسد کی بنیاد پر، جیسا امام بخاری کے ساتھ ہوا مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہوا اور ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ایک دو دن گزر گئے اور درس گاہ میں کوئی نہیں آیا سوائے امام مسلم کے اور ایک اور شاگرد، امام مسلم امام زہری کے بھی شاگرد تھے۔ امام زہری نے تو باقاعدہ اعلان کیا کہ امام بخاری کافر ہو گیا، اس کے پاس کوئی نہ جائے، اپنے شاگردوں سے بھی کہا اور پورے نیشاپور کے اندر اعلان کرا دیا۔ چونکہ امام زہری کا ایک مقام تھا، مرتبہ تھا، اس لیے لوگوں نے ان کی بات کو مانی۔ ہر دور میں ہوتا یہی ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے اس کی چلتی ہیں، جدھر مجمع ادھر سب، جدھر بم ادھر ہم۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جتنے علماء تھے وہ علماء جو تھے امام زہری کی طرف ہو گئے اکثر، اور چند علماء امام بخاری کی طرف تھے، لیکن عوام پوری کی پوری امام بخاری کی طرف تھی۔ جیسے آج ہو رہا ہے کہ بہت بڑی جماعت ایک طرف ہو گئی ہے، ایسا دعویٰ ہے، اور مولانا صاحب کو الگ کر دیے، لیکن حق غالب آ کے رہتا ہے ہر دور میں۔ آخرکار ایک وقت یہ آیا کہ چند دن گزرنے کے بعد جب امام بخاری کو رحمت اللہ علیہ پر بہت مصائب، پریشانی اور حالات آئی، اور امام بخاری بار بار کہہ رہے ہیں میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے کہا لفظی بالقرآن مخلوقین، وہ قرآن، القرآن و کلام اللہ، القرآن و کلام اللہ، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ نہیں، القرآن و کلام اللہ وہ غیر مخلوقین، وہ لفظی بالقرآن مخلوقین، وہ لفظی بالقرآن مخلوقین، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ سننے کو تیار اس لیے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے چاہا ہی یہ تھا کہ امام بخاری غلطی میں آ جائے، ہم ان کو کفر کا فتویٰ دے دیں، ان کو شہر بدر کر دیں تاکہ ہماری دکان چلتی رہے۔ ایسا ہی ہوا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو جب امام زہری اور ان کے شاگردوں نے اور ہم درد دوستوں نے کہا کہ امام بخاری کا ساتھ چھوڑ دے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کو واپس کر دی امام زہری سے، امام زہری کو اپنی سند واپس کی اور کہا کہ نہیں، میرے نزدیک امام بخاری کافر نہیں ہے، میرے استاد ہیں، آپ اپنی سند مجھ سے واپس لے لیں، میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، امام بخاری کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور رات میں تنہا امام بخاری کے مکان پر گئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے۔ ہر دور میں ایسے مخلص ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پورے کا پورا علاقہ یا پورے کے پورے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور حالات ایسے آ گئے کہ جانے کوئی مار دے مجھ کو کافر کہہ کے، جانے کوئی مار دے مجھ کو کافر کہہ کے سارے کا سارا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے، کہ سارے ہی مسلمان بن گئے اور مجھے اکیلے کو کافر کہہ دیے اور سارے فتوے دے رہے مجھ پہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام مسلم سے کہ دیکھو تم کو یہاں رہنا ہے، میں تو پھر بھی بخارا چلے جاؤں گا میرے شہر، لیکن تم کو یہاں رہنا ہے، اگر تم امام زہری سے دشمنی لوگے تو وہ تم کو بھی پریشان کرے گی، بہتر یہ ہے کہ تم مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو اور امام زہری سے رجوع کر لو۔ میرا کیا ہے، میں یہ گھر اور یہ شہر چھوڑ کے اپنے وطن چلے جاؤں گا، میرا وطن بخارا ہے۔
اب جب یہ رات کی تنہائی، اور سوچو امام بخاری جیسی شخصیت اور تنہا اکیلے نکل رہے ہیں، کوئی ساتھ میں نہیں. جب نیشا پور آئے تھے تو 8,000 گھوڑے سوار اور 14,000 لوگ پیدل سواری اور استقبال کے لیے، اور جب اکیلے واپس جا رہے ہیں تو ایک عالم بھی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ اس امام بخاری کی حالات ہے جس کی بخاری پڑھے بغیر کوئی انسان عالم نہیں بن سکتا. صحیح ستہ کے اندر سب سے بڑی اور جامع اور سب سے معتبر کتاب قرآن کے بعد اگر پوری دنیا میں مانی جاتی ہے تو بخاری شریف مانی جاتی ہے. امام بخاری نے لکھی وہ کتاب کہ اسحل الکتب بعد کتاب اللہ. امام بخاری کی کتاب بخاری شریف، اس کتاب کے مصنف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اسی کو کافر کہہ دیے. تو پھر مدرسوں میں اسی کتاب کی پڑھائی جاری کافر کی. سوچو امام بخاری رحمت اللہ علیہ رات میں نکلے اور اکیلے تنہا، اور جیسے ہی بخارا کے قریب پہنچے تو بخارا والوں کو معلوم پڑا کہ امام بخاری آ رہے ہیں. تو جو معاملہ اور جو فتنہ بخارا نیشا پور کے اندر پھیلا تھا وہ فتنہ بخارا تک پہنچ گیا. اور نیشا پور والوں نے اس سے پہلے کہ امام بخاری اپنے وطن بخارا پہنچے، نیشا پور والوں نے گھڑ سواروں کے ذریعے یہ خط بھیج دیا بخارا کہ امام بخاری کافر ہو گئے، انہوں نے قرآن کو جو ہے مخلوق کہہ دیا اور تم ان کو بخارا کے اندر آنے مت دو. جیسے حضرت جی مولانا صاحب کو بنگلہ دیش والوں نے بنگلہ دیش آنے سے روکا اور وہاں کی حکومت کو کھڑے کیا اور وہاں کے علماء کو کھڑے کیا اور وہاں کی عوام کو کھڑے کیا اور وہاں کی حکومت سے کہا کہ مولانا صاحب کو ہمارے ملک میں انٹری نہ دی جائے، ہمارے ملک میں داخلہ نہ دیا جائے، ہمارے ملک میں آنے نہ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ آئے گے تو فتنہ ہوگا، وہ آئے گے تو آپس میں لڑائی ہوگی. ایسا کہا گیا تھا، سب نے سنا، سب کے سامنے یہ بات موجود ہے. اور حضرت جی مولانا صاحب وہاں گئے اور قید و بند کی زندگی گزاری 3-4 دن مسجد میں، لیکن کسی نے اجتماع گاہ نہیں آنے دیا. کیا بگڑ گیا؟ یہی معاملہ امام بخاری کے ساتھ ہوا. جب امام بخاری بخارا کے قریب پہنچے تو وہیں سے لوگوں نے اپنے شہر سے باہر آ کر امام بخاری سے کہا کہ آپ ہمارے شہر نہ آئے. جو لوگ امام بخاری کی جوتے اٹھاتے تھے، جو لوگ امام بخاری کی مصافحہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور ان کے درس میں بیٹھتے تھے، وہ علماء اور وہ شاگرد یہ کہہ رہے ہیں آپ کافر ہیں، آپ کلام اللہ کے گستاخ ہو، آپ ہمارے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے. اور امام بخاری کہہ رہے میں نے نہیں کہا لیکن نہیں مانے. سوچو کیا بیت رہی ہوگی اس شخص پر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ چلو ایک کام کرتے، بخارا نہ جاتے ہوئے سمرقند جاتے، وہیں زندگی گزاروں گا. جیسے بخارا سے سمرقند کے لیے نکلے تو اس سے پہلے کہ وہ سمرقند پہنچتے، سمرقند پہنچنے کے پہلے ہی 22 میل پہلے ان کو یہ بات کی اطلاع دے دی گئی کہ آپ کو سمرقند نہیں آنا ہے، ہم آپ کو سمرقند میں داخل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ آپ نے قرآن کو مخلوق کہہ دیا، آپ کافر ہو گئے، ہم ایسے کافر کو آنے کی اجازت نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہمارے شہر میں فتنہ پیدا ہو. سوچو نیشا پور سے نکالے گئے، بخارا سے نکالا گئے، سمرقند سے نکالے گئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سمرقند نہ جاتے ہوئے وہاں سے 22 میل دور خرقند تھا، سمرقند کے درمیان میں بخارا اور سمرقند کے درمیان میں خرقند ایک گاؤں تھا، وہاں گئے اور 62 سال کی عمر ہے، 62 سال کا بوڑھا جس نے زندگی میں پیدا ہوا جب سے کلام اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی درس دیا اور حدیث کو جمع کیا اور ساری زندگی اسی میں لگا دیا، اس محدث کے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں. تو آج اگر مولانا صاحب کے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں تو کیا غلط ہو رہے ہیں؟ یہ تو علماء اور اللہ والوں کی نیابت ہے اور ان کی شان ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا اور قیامت تک ہوتے رہے گا. ایسا ہی ہوا.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ امام بخاری جب خرقن پہنچے، وہاں ان کی خالہ کا گھر تھا، وہاں ان کو لوگ رات کا اندھیرا، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا، اے اللہ، زمین باوجود وسعت کے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ، زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھ پر تنگ محسوس ہو رہی ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ یا اللہ، اب یہ 62 سال کی عمر ہے، اور اس عمر کے اندر میں کیا کروں؟ اب تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو مخلوق نہیں کہا، کتابوں میں لکھا چند دن وہاں رہے، اور وہاں رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہ۔ سوچو یہ کس کا واقعہ ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری، یہ اس عالم کے ساتھ ہو رہا ہے جس کی کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا۔ یہ وہ کتاب قرآن کے بعد جس کو صحیح مانی جاتی ہے، بخاری شریف، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس دنیا نے تو کسی کو نہیں چھوڑا، نہ نبیوں کو چھوڑا، نہ نبیوں کی ازواج کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا۔ جو حق پر اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم رہے گا، دائم رہے گا، اس کے ساتھ یہ حالات آنا ہی ہے جو امام بخاری کے ساتھ آئے، وہ مولوی صاحب کے ساتھ آ رہے۔ کون سے برے حالات ہیں؟ وہی حالات ہیں۔ آخر میں یہ ہوا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اور اس وقت کے بڑے بڑے اللہ والوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی کتب حدیث کا مطالعہ کیا اور ان کی تحریروں کو شائع کیا، تب جا کے لوگوں کی آنکھ کھلی کہ یہ تو حسد کی بنیاد پر کہا گیا تھا۔ امام بخاری تو اہل سنت والجماعت پر قائم تھے اور وہ قرآن کو کلام اللہ ہی سمجھتے تھے، یہ تو حسد کی بنیاد پر یہ پورا پروپوگنڈا چلایا گیا۔ اور ان کے مرنے کے بعد جب ان کی علمی کمالات لوگوں کے سامنے آئے تو پھر جا کے قبروں پر معافی مانگی، زندہ دم جینے نہیں دیا، اور مرنے کے بعد جو ہے قبر پہ جا کے ماتھا ٹیک رہے، پھر رو رہے معاف کر دو۔ سنم ملا نہ وصال سنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ تو ایسی توبہ بھی کیا توبہ، ایسا جھکنا بھی کیا جھکنا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام زہری اور دوسرے محدثین نہیں، اور میں کسی پر الزام بھی نہیں لگا رہا ہوں، چند علماء نے تو اس کو دھکی چھپی بات کہی الفاظ، لیکن امام مفتی ابو قاسم نعمانی دامت برکاتہم نے صاف لفظ کہہ کر یہ نام لیا، اور بھی دوسرے محدثین کا نام لیا۔ ہاں، اس لیے میرے عزیزوں یہ حالات تو آنا ہی ہے، اور مولانا صاحب پر آ رہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ حالات ہے، نکل جائے گی۔ اس کے باوجود بھی حضرت جی مولانا صاحب اپنے موقف پر قائم ہیں، دائم ہیں، اور محنت کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میں نے یہ جو کہہ رہا ہوں یہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ علماء حضرات یہ بات جانتے ہو کہ جرح و تعدیل اور اسماء اور رجال میں جو کتابیں لکھی ہے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، جو اسماء اور رجال کے بہت بڑے محدث ہیں، اور جو اسماء اور رجال کے موقف کو جانتے ہیں اور جرح و تعدیل کو پڑھ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اسماء اور رجال کے اندر کوئی چوچرا نہیں ہوتی، موقف کو صاف ظاہر کیا جاتا ہے کہ فلاں محدث یہ غلط کام میں مبتلا ہے، فلاں محدث حسد میں مبتلا ہے، فلاں محدث اچھے کپڑے زیادہ پہنتا ہے، فلاں محدث کو ہم نے چھت کے اوپر بار بار چڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی اس کی نظر خراب ہے۔
نام لے کر کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں اسماء الرجال کو، یہ غیبت نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ ایسے محدث کی اگر ہم یہ باتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ظاہر پرستی کو دیکھ کر تم اس کے اعمال کو دیکھ کر، ظاہر پرستی کے اعمال کو دیکھ کر اس سے حدیث نقل کرنا شروع کرو اور پھر وہ حدیث کے ذیل میں کچھ بھی بکنا شروع کر دیں. اس لیے اسماء الرجال کے معاملے میں آپ دیکھیں کتنا کڑک معاملہ ہے. یہ علماء اور مفتیان جانتے ہیں، عوام بھلی نہ جانے. اس لیے میرے عزیزوں، یہ فتاوے لگنا اور یہ پروپوگنڈے ہونا یہ عام بات ہے، ہر دور میں ہوتے رہے اور ہوتے رہے گی. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اختلاف میں کہیں اتنے دور تو نہیں نکل گئے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے جن لوگوں نے حسد کیا امام بخاری سے وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں، وہ ان کا معاملہ، ان کا اللہ کا معاملہ. کیونکہ بڑوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی. مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے جو بیچ کے ہیں، جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. بڑوں کا تو پھر بھی معاملہ بڑے ہوتے، وہ اپنا معاملہ خود اللہ سے جما لیں گے. مسئلہ ہمارا اور آپ کا رہتا ہے بیچ والوں کا. اس لیے اختلاف اپنی جگہ ہے، اختلاف سے نہیں روکا گیا. اختلاف کرو، بلا سے کرو، اختلاف کرنا سنت ہے. لیکن اختلاف میں اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ صف ہستی سے نام مٹ جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کیا گیا، کافر کہا گیا، بے عزت کیا گیا، فتوے لگائے گئے، گالی دی گئی. کیا ہو گیا؟ صحیح ستہ کے اندر ان کی کتاب آ گئی، امام بخاری کی کتاب بخاری شریف. وہ کتاب پڑھو گے جب بھی عالم بنو گے. معتبر کتاب مانی جا رہی. تو لوگوں نے جو ان کے ساتھ کیا اس سے کیا ہو گیا؟ ایک وقت یہ آیا کہ بھانڈا پھوٹ گیا. اور ایک بات سمجھ میں آئی، علمی نقطہ، امام بخاری کے حالات میں امام مسلم نے ان کا ساتھ دیا. اس لیے امام مسلم کی مسلم شریف صحیح ستہ کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے. اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدزبانی اور حسد کے اندر مبتلا ہوئے، ان کی ولایت مسمم ہے، ان کی محدث کی سند بالکل معتبر ہے، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں. لیکن امت کے اندر تفریق ڈالنے کی وجہ سے ان کا نام اتنا نہیں بڑھا جتنا شاگرد کا امام مسلم کا بڑھ گیا. امام مسلم امام زہری کی بھی شاگرد ہے، لیکن امام زہری کا نام اتنا نہیں بڑھا آگے جتنا امام مسلم کا بڑھا. کیونکہ امام مسلم نے اختلاف کے دور میں ایک استاد کو چھوڑ کر دوسرے استاد کی اتباع کی، امام بخاری کی حق کی اتباع کی، شخصیت پرستی بھی نہیں گئے. اس لیے میرے عزیزوں، یہ جو معاملہ چل رہا ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ گستاخ رسول ہے اور یہ دین کے کام کے اندر اختلاف کر رہے اور روڑے ڈال رہے اور مولانا صاحب پہ کفر کے فتوے دے دیے اور دیوبند نے دے دیا. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے. جنت اور جہنم فتووں سے نہیں، تقوی سے ملتی. فتوے اپنی جگہ ہے. ایک انسان پر ظاہر کو دیکھ کر اس پہ فتویٰ لگا دیا گیا، اور اگر اس نے تنہائی میں اللہ سے مانگ لیا، توبہ کر لیا، ساری باتیں ہیں. اس لیے انسان یہ دیکھے کہ اگر میں کسی سے اختلاف کر رہا ہوں، وہ اختلاف آیا حسد کی بنیاد پر ہے کہ دین کی بنیاد پر ہے. اگر حسد کی بنیاد پر اختلاف ہے تو یہ اختلاف نہیں ہے، کفر ہے. کیونکہ شیطان نے حضرت آدم کو جو سجدہ نہیں کیا تھا وہ حسد کی بنیاد پر نہیں کیا تھا. آدم کو اپنا بڑا جو نہیں مانا تھا وہ حسد کی بنیاد پہ نہیں مانا تھا کہ یہ تو میرے سامنے پیدا ہو، میرے سامنے بنایا گیا، میرے سامنے مٹی لائی گئی اور مجھے اس کو سجدہ کرنے کا حکم. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو اختلاف آیا حسد کی بنیاد پر ہے تو کفر ہے، اور اختلاف اگر دین کی بنیاد پر ہے تو رحمت ہے. تو یہ دیکھیں، ہم سوچیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ساری باتیں جو میں نے کہا ہوں، یہ کسی محدث پر اور کسی عالم پر کوئی طنز نہیں ہے، یہ تحقیقی بات ہے. اور یہ صرف میں نے نہیں کہا، بلکہ حضرت مفتی ابو قاسم صاحب نعمانی نے، ان کا بیان موجود ہے. پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کا بیان موجود ہے آن ریکارڈ یوٹیوب اور فیس بک پر. سیرت امام بخاری کر کے ایک کتاب ہے، اس میں باقاعدہ باب بانا گیا ہے کہ کس سازش کے تحت امام بخاری کے ساتھ یہ معاملہ کیا.
ہاں اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ادبی اور اخلاقی پہلو کو ذہن میں رکھ کر اس بات کو سمجھے اور سنے، کوئی طنز اور تنقید کے نظر سے نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔